بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ما شاء اللہ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. حضرت صدر محترم استاذ محترم نہایت ہی قیمتی باتیں اور زرین نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. محترم سامعین کرام، الحمدللہ جامعہ کے شعبہ حفظ میں جہاں طلباء حفظ قرآن کریم کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں، اپنے 24 گھنٹے دن و رات کو قرآن کریم کے حفظ میں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے طلباء حفظ میں ایک نیا نظام جو نیا در حقیقت نہیں ہے، جامعہ میں روز اول ہی سے حفظ قرآن کریم کے ساتھ دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن گزشتہ چند دنوں سے تقریباً 1 سال سے شعبہ حفظ میں اس نظام کو اور مضبوط کیا گیا کہ جہاں طلباء پورا ہفتہ حفظ قرآن کریم میں مصروف رہتے ہیں، وہیں طلباء درود شریف کے پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ تمام فضائل جو درود شریف کے پڑھنے پر احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں بھی اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا وسلموا علیہ تسلیما. اس لیے ہمارے طلباء خصوصی طور پر درود شریف کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں. مختصر سی رپورٹ ہے ہمارے سامنے آنا چاہیے. یہ سلسلہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوا کہ ہمارے کچھ اساتذہ اکرام نے طلباء کے سامنے درود شریف کے فضائل خصوصی طور پر بیان کیے. جب طلباء میں اس کا شوق دیکھا، دلچسپی دیکھی، تو طلباء کے درمیان درود شریف کی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابچے کی شکل میں تقسیم کی گئی. اس کے بعد تقریباً ہر طالب علم کو یعنی 3000 تقریباً ڈیجیٹل الیکٹرانک تسبیحات بھی تقسیم کی گئی. کیوں؟ تاکہ طلباء اس میں آسانی کے ساتھ درود شریف کا اندراج کر سکیں. آپ جب رپورٹ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ شروع میں درود شریف کی تعداد 1 ہفتے میں ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب مزید ترغیب ہمارے طلباء کو دی گئی، فضائل بتائے گئے، اس کے پڑھنے کے فوائد ان کے سامنے بیان کیے گئے، تو 1 ہفتے میں اس کی تعداد لاکھوں میں ہونے لگی. گزشتہ چند ہفتوں سے 1 ہفتے میں ہمارے طلباء دارالقرآن تقریباً 80 سے 90 لاکھ یا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. گزشتہ ہفتے کی رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے طلباء نے تقریباً 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں درود کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتوں کے باوجود اتنی ساری درود شریف ہمارے طلباء کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہوں گی. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، برکتیں، توجہات ہم سب کی طرف ہوتی ہوں گی. ہم بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام طلباء کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اس کے جو فوائد ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سے بہرہ فرمائے. ایک کوشش یہ بھی ہمارے ان طلباء کے لیے کی گئی تھی کہ جن کلاسوں کے طلباء 1 ہفتے میں 3 لاکھ یا اس سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے، ایسے طلباء کے لیے خالص آب زمزم پلایا جائے گا. الحمدللہ گزشتہ چند ہفتوں سے 30، 40، 50، کبھی 20، 60 اس طریقے سے کلاسوں کے طلباء 3 لاکھ سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور وعدے کے مطابق ان کو خالص آب زمزم بھی پلایا جاتا ہے. یہ ہماری بڑوں کی، اساتذہ کی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی کوششوں کو بے انتہا مقبول و منظور فرمائے. ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نظمیہ کلام پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہے ہیں محمد اشتیاق بھاگلپوری کو. وہ آئیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں.
میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ قرآن کی نورانی مجلس پر رب کی رحمت چھائی، قرآن کی نورانی مجلس پر رب کی رحمت چھائی، دل میں سجا کر رکھی تھی جو آج تمنا بر آئی۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ قرآن میرا سرمایہ ہے، قرآن ہی میری دولت، قرآن میرا سرمایہ ہے، قرآن ہی میری دولت، قرآن کی نعمت کے آگے ہیچ ہے دنیا کی ثروت۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ محشر میں امی ابو کی مجھ سے عزت افزائی، محشر میں امی ابو کی مجھ سے عزت افزائی، جنت کے بالا خانوں میں میری جلوہ آرائی۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ سر پر تاج رفعت لے کر زیادہ بڑھتا ہوں، سر پر تاج رفعت لے کر زیادہ بڑھتا ہوں، آیت آیت پڑھتا ہوں اور خلد کے زینے چڑھتا ہوں۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ میری دعا ہے تم سب بچوں حافظ قرآن بن جاؤ، میری دعا ہے تم سب بچوں حافظ قرآن بن جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو کر آیت ایمان بن جاؤ۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ میرا مقدر چمکا ہے اور میری قسمت جاگی ہے، حفظ کلام اللہ کی میں نے آج سعادت پائی ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک حافظ قرآن کا ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے آج کے جو حافظ بننے والے طلباء ہیں یا اگلی نشست میں اگلی مجلس میں جو طلباء حافظ قرآن بنیں گے، اللہ رب العزت ان کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے۔ نظمیہ کلام کے بعد حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد اسعد اللہ دربھنگا کو، وہ آئیں اور حمدیہ کلام پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، جب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، جب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، حرص دولت کی شہرت کی نہ دل میں ہو پہ دنیا ہے، حرص دولت کی شہرت کی نہ دل میں ہو پہ دنیا ہے، خلوص دل ہی اے مولا فقط میری تمنا ہے، خلوص دل ہی اے مولا فقط میری تمنا ہے، مگر مولا بتا مجھ کو اسے میں کس طرح پاؤں، مگر مولا بتا مجھ کو اسے میں کس طرح پاؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، ملامت ہو کسی کی نہ گناہ کی ہو چبھن کوئی، ملامت ہو کسی کی نہ گناہ کی ہو چبھن کوئی، جو رب کی یاد دل میں ہو نہ رستا ہو کٹھن کوئی، جو رب کی یاد دل میں ہو نہ رستا ہو کٹھن کوئی، سکون قلب حاصل ہو کسی غم سے نہ ٹکراؤں، سکون قلب حاصل ہو کسی غم سے نہ ٹکراؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے، یہ
تو آرام کا جھوٹا لبادہ ہے، فقط جنت حقیقت ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، فقط جنت حقیقت ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اسی جنت کی خاطر اپنی جان قربان کر جاؤں، اسی جنت کی خاطر اپنی جان قربان کر جاؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں، میری مصروف دنیا میں مجھے کچھ وقت فرصت دے، میری مصروف دنیا میں مجھے کچھ وقت فرصت دے، کہ جس میں ناتوا کو پھر سے اے مولا وہ قوت دے، کہ جس میں ناتوا کو پھر سے اے مولا وہ قوت دے، تیری تسبیح تلاوت اور تیرے اذکار کر پاؤں، تیری تسبیح تلاوت اور تیرے اذکار کر پاؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، عجب دل کی تمنا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں، میرے مولا عطا کر دے مجھے تسکین کی چھاؤں۔ ماشاء اللہ، موصوف بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق الله العظيم. माशाअल्लाह क्या खूबसूरत वक्त है। आपको हुफ़्फ़ाज़ कराम की बेहतरीन जमात में शामिल फरमा लिया, जिनके लिए अल्लाह ताला ने एक मकाम दुनिया में भी रखा है और आखिरत में भी रखा है, और जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहलुल कुरान, नसीबी की बात है कि अपने आप को हाफिज़ बना लेना। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ. موصوف نے اپنی دعا میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العزت تمام ہی حاضرین کے حق میں ان کو قبول فرمائے. کسی نے حفظ کے تعلق سے بڑا اچھا شعر لکھا، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں. محترم سامعین کرام، جامعہ کی ہمیشہ یہ فکر اور کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے طلباء کو کم سے کم وقت میں بہترین تعلیم اور ان کی بہترین تربیت کر سکے. جامعہ اسی فکر کے تحت جامعہ نے کچھ عرصہ قبل ایک کوشش اور یہ سلسلہ حفظ قرآن کریم کی دولت کم سے کم عرصے میں اور کم سے کم وقت میں مل جائے. جامعہ نے یہ کوشش کی تھی اور الحمدللہ جامعہ اپنے اس سلسلے میں کامیاب ہے، اس کوشش میں کامیاب ہے. اس کوشش کو صغار حفاظ کا نام دیا گیا کہ ہمارے ایسے چھوٹے طلباء جن کی ذہانت اچھی ہے، جو ذہین ہیں اور جو حافظ بننا چاہتے ہیں، وہ کم سے کم وقت میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. تو الحمدللہ دن بدن روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سال بھی اسی شعبہ صغار حفاظ میں سے تقریباً 5 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے بہت کم مدت میں اللہ کی اس عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ان میں سر فہرست ہے محمد کامران، محمد قمر عالم. انہوں نے صرف 122 دن میں اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، جو آج کی اس نشست میں آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو حافظ کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پر ہیں محمد اشرف بن مولانا خورشید پورنیہ. انہوں نے 128 دن میں، صرف 128 دن میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. تیسرے نمبر پر ہے محمد شاہ ظفر بن وسیم اختر پورنیہ. انہوں نے 150 دن میں، صرف 150 دن میں قرآن کریم کا انہوں نے حفظ مکمل کیا.
نمبر 4 محمد اعراب محمد یونس ارریا، انہوں نے بھی صرف اور صرف 150 دن میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. اور نمبر 5 ہے محمد شبانی بن محمد منظور کشن گنج، انہوں نے 183 دن میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. یہ وہ خوش نصیب طلبہ ہیں جو کم سے کم وقت میں اللہ کی اتنی بڑی کتاب کو، اتنی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے بوجھ اٹھانے سے پہاڑوں نے، آسمانوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے طلبہ اتنی عظیم کتاب کو محض اللہ کے فضل و کرم سے، والدین کی، اساتذاؤں کی دعاؤں، توجہات اور اپنی محنتوں کی برکت سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام حفاظ کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ اور ان کی والدین کی محنتوں کو بھی اللہ رب العزت ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے. بہرحال اب ہم بلا کسی تاخیر کے ہماری آج کی اس جلسے کے، اس مجلس کے، اس خوبصورت نشست کے جو مہمان، وہاں پر آپ استاذ حدیث و تفسیر ہیں، تو لہٰذا میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا خالد دیسائی صاحب حفظہ کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں. ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ ابو داود. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے کسی نبی کو مبعوث بنایا تو اس نبی کی تصدیق اور تائید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معجزہ بھی عنایت فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر قم بإذن اللہ دیا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک امتیازی وصف اور ایک عظیم الشان چیز قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ متقدمین انبیاء علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عملی معجزہ عطا فرمایا، اور عملی معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ جب عامل انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ پوشی فرماتا ہے، تو یہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ دین قویم اور متین
اللہ سبحانہ و تعالی نے تادیر قیامت باقی رکھنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عملی معجزات کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ بھی عطا فرمایا. اور علم کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ علم مٹتا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے اور ابھی تک یہ معجزہ جاری اور ساری ہے. اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا قد اعطی مثل ما آمن به البشر، کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس کی ضرورت تھی، اس کی قدر و قیمت تھی. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ، اور میرے اوپر یہ فضل اور عنایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی فرمائی میری طرف. اور فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس علمی معجزے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ سب امتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے مقدر میں سب سے زیادہ متبعین فرمائے. اور یہ قرآنی معجزہ 1400 سال کے بعد بھی ابھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے 419 بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں. اور اس ادارے اور ان کی شاخوں سے 1130 بچے اس سال حفظ قرآن کریم کریں گے. تو یہ اگر قرآنی معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قرآن کا معجزہ، جیسے میں نے خطبے میں عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی علوم شریعہ کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں کے لیے ایک بلند درجہ عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایک مقام عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کریم کی دولت کی وجہ سے کسی قوم کو بلند کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی وجہ سے کسی قوم کو پست کرتا ہے. اور یہ بھی معجزہ قرآن کریم کا ہمارے سامنے ہے. اس حدیث کے ذیل میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ایک صحابی حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے والی مکہ مقرر فرمایا. اور والی مکہ مقرر کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص وصف یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تفتیش کرتے تھے. نظام سنبھالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانچ بین اور سوالات وغیرہ کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ حج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں ایک مقام ہے عصفان، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے والی مکہ
ان کے مقرر کردہ نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی، اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال فرمایا کہ تم تو یہاں سفر حج کے لیے آئے ہو، تو آپ نے اپنا خلیفہ کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت نافع ابن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اپنا خلیفہ عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ کو معین فرمایا۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ عبد الرحمن ابن ابزہ یہ حضرت نافع ابن عبد الحارث کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کے چہرے کے اوپر ایک ناگواری محسوس ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اتنا بلندتر شہر جن کے بسنے والے رہنے والے اتنے معزز اور مکرم، ان کے اوپر آپ نے ایک آزاد کردہ غلام معین فرمایا۔ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، یہ عبد الرحمن ابن ابزہ اگرچہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن نمبر ایک یہ قرآن کریم کے عالم ہیں اور حافظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے حفظ اور علم کی وجہ سے مکہ والے ان کی عظمت کرتے ہیں، مکہ والے ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مخالفت ہو جائے تو وہ ہماری صلح کراتے ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور انہوں نے خوشی ظاہر فرمائی، اور اس وقت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آئی کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو بلند کرتا ہے قرآن کے علم کی وجہ سے، اور یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام، اس کو ایک معزز شہر اور مکرم رہنے والے قریش اور اہل مکہ پر ان کو والی بنایا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے بھی یہ معجزہ ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس مجلس میں اس جمع غفیر کا حافظ ہونا، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ کن کی سرپرستی میں ہے؟ ہمارے حضرت رئیس مکرم کی سرپرستی میں ہیں۔ حضرت کا خود بیان ہے، کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، میں تو ایک فقیر گھرانے کا تھا، میں ایک کسان کا لڑکا تھا، لیکن قرآن کریم کی دولت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آج دنیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے ترستی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اور یہ قرآن کریم کے ساتھ علم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ شغف رکھنا اس کی برکت ہے۔ تو آخر میں میری یہ گزارش ہے طلبہ کرام سے اور ان کے والدین سے کہ اگر آپ اپنے بچے کو دنیا میں حیات طیبہ اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیے۔ آج کل پوری دنیا میں باطل اپنی بے حد کوششیں کر رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے۔ تو ان باطل فرقوں کے ساتھ ہم کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں؟
ہم ان سے کس طرح جیت سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی کتاب بیان فرمائی ہے اور ہمیں ایسی کتاب دی ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کوئی باطل چیز اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اور ہماری پستی کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا طلبہ عزیز بذات خود باطل سے محفوظ رہے، دنیا اور آخرت کی عزتی اور بلندی چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ حضرت مہمان مکرم بڑی قیمتی باتیں اور اچھی نصیحتیں ہم سب کو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت کے اس کہنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم صدر محترم یعنی ہمارے بڑے حضرت کے نصائح سے ہم سب مستفیض ہوں، آج کی اس خوبصورت مجلس اور نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی مہمانان کرام کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں تشکری کلمات پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام ہی اساتذہ کرام کا اور طلبہ کا اور خصوصاً انتظامی کمیٹی کا، جنہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ اس جلسے کو اور اس خوبصورت بنانے میں ہمارا تعاون کیا اور اس خوبصورت اسٹیج کو لگایا، اور اسی طریقے سے دیگر کاموں میں جو پیش رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی احباب کے یہاں بیٹھنے کو آنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم حضرت کے نصائح سے مستفیض ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر اس خوبصورت نشست کا اختتام ہوگا۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اور آپ سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں آج کی یہ مجلس انشاءاللہ اپنے تکمیل کو پہنچے گی۔ اور عزیز طلبہ اور آج کے خصوصاً وہ طلبہ جنہوں نے اس سال اور ابھی قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، اللہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کی ذات کو صدقہ جاریہ بنائے۔ عزیز طلبہ، ماشاءاللہ جامعہ کا تعلیمی سال قریب الختم ہے اور اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ سال بھر جو محنت کی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ کتنے بچے حافظ ہوئے؟ 419 طلباء نے جامعہ حاضہ کے تحفیظ القرآن کے شعبے میں حفظ مکمل کیا۔ الحمدللہ، اللہ ان کے سینے میں قیامت تک قرآن کو محفوظ فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کے لیے اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ طلباء جنہوں نے کم سے کم مدت میں حفظ مکمل کیا، وہ کتنے؟ 5 طالب علم ہیں، وہ 5 طالب علم یہاں آ جائیں۔
یہ پانچوں طالب علم کو 500 روپے دیے جا رہے ہیں. لیجیے بھائی. ماشاءاللہ. کہاں کے آپ؟ پونا. واو. پورنیہ. ماشاءاللہ. کتنی مدت میں آپ نے حفظ مکمل کیا؟ 128 دن میں. ماشاءاللہ. آپ کو مبارکباد. 500 روپے انعام دیے جا رہے ہیں اور 1000 روپے سالانہ جلسے پر آپ کو دیے جائیں گے تاکہ گھر جائے تب ساتھ لے جانا. ہاں ماشاءاللہ. مبارکباد. جی کہاں کیا نام آپ کا؟ محمد کامران. آپ نے تو بڑا کام کیا. کیا حافظ قرآن بن گئے کتنے دن میں؟ 122 دن میں. ماشاءاللہ. آپ کو بھی 500 روپے ابھی دے رہے ہیں اور سالانہ جلسے میں کیا ملے گا؟ 1000 روپے ملیں گے. گھر جا کر اماں کو دے دینا. ہاں ماشاءاللہ. جی ہاں یہ اس کے اماں کی. چلیے ماشاءاللہ. فرمائیے کیا نام؟ محمد شبانی. کہاں کے؟ کشن گنج بہار. ماشاءاللہ. کتنے دن میں حفظ کیا؟ 183 دن میں قرآن حفظ مکمل کیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کے سینے میں قرآن کو جمائے. ابھی 500 روپے دیتے ہیں پھر 1000 روپے سالانہ جلسے میں دیں گے. گھر جا کر اماں کو دے دینا. ہاں جائیے. جی فرمائیے آپ کہاں کے بھائی؟ پورنیہ. ماشاءاللہ. کتنے دن میں حفظ کیا آپ نے؟ 150. 150 دن میں. تو روزانہ کتنا یاد کرتے تھے آپ بیٹا؟ کسی دن 3.5 صفحہ 4 صفحہ. 4 صفحے. طلبہ سنیں. طلبہ کرام سنیے. یہ آپ کے ساتھی اپنے داستان بیان کر رہے ہیں کہ کتنے ایک دن میں کتنے 4 صفحے ایک دن میں انہوں نے یاد کیے. تو کتنے دن میں حافظ بن گئے تم؟ 150 دن میں. 150 دن میں حافظ قرآن بن گئے. ماشاءاللہ. اللہ ان کے لیے، ان کے استادوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے ان کی ذات کو صدقہ جاریہ بنائے. لیجئے 500 روپے آج دے رہے ہیں پھر بعد میں 1000 روپے سالانہ جلسے میں آپ کو استاد دیں گے. جتنے جو کم دن میں حافظ ہیں اچھا جو 1000 روپے ان تمام طلباء کو ملیں گے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے. ان کا ایک انعام آج ہو گیا اور حافظ کا انعام اس دن ملے گا. ماشاءاللہ. جی آپ کہاں کے بیٹا؟ کھرڑیا. ارڑیا والے کتنے دن میں حفظ مکمل کیا؟ 150 دن میں انہوں نے حفظ مکمل کیا. آج ان کو 500 روپے انعام مل رہا ہے اور سالانہ جلسے میں کتنا ملے گا؟ 1000 روپے سالانہ جلسے میں. دیجئے قبول کیجئے. بہرحال ہاں الحمدللہ جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن سے کتنے بچے حافظ بنے؟ 419 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا الحمدللہ رب العالمین. اور جامعہ کی شاخوں سے 605 طلباء. اس طریقے سے کل کتنے؟ 1150 طلباء جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں قرآن کریم کے حفظ مکمل کرنے والے بنے ہیں. اللہ ان سب بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے. ان کے استادوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور جامعہ کے معاونین محسنین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے. جامعہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں شریک، جامعہ کے
طلباء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے وہ بھی ہمارے محسنین ہیں، جو جامعہ کے طلباء اور استادوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ اللہ ان سب لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو جامعہ کے ساتھ حسن نیت اور حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہمارے طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جو بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں اب ان کو ایک ہی نصیحت ہے کہ وہ اپنے قرآن کی حفاظت کرے، اور اس طریقے سے کہ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ایک عمل جو دارالقرآن میں ہوتا ہے درود پاک کا، مجھے بہت پسند آیا کہ یہ عمل بہت عمدہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن نے حکم کیا ہے جس کا عمل آپ کرتے ہیں۔ درجہ حفظ کے طلباء اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیتی نظام کو بھی بڑا اچھا بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر استاد الحمدللہ ہر استاد ہمارا ہر اس شعبے کا اور تمام شعبے کے اساتذہ الحمدللہ تربیتی نظام میں سب کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب جو ہے دعا ہوگی، اور اس کے بعد دعا کے بعد آپ حضرات اپنے نظام کے تحت اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفذته۔ اے اللہ تو ہمارے ان بچوں کے سینے میں قیامت تک قرآن کریم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ درود پاک کا جو نظام ہے اے اللہ اس نظام کو قیامت تک باقی رکھ، اور ہمارے طلباء کو اساتذہ کو اور ہم سب کو اور پوری امت کو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عامل کرے۔ اللہ ہم کو درود پاک کی جو برکت ہے وہ عطا فرما، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ شغف عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرما، اور جامعہ کے معاونین محسنین ان طلباء کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے طلباء کے لیے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، ہمارے طلباء کے لیے وظیفہ کا انتظام کر رہے ہیں۔ اے اللہ جتنے محسنین معاونین ہیں اور تو اپنے شائن ان کو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی اس مجلس کو قبول فرما، اور آنے والے سالوں تک اے اللہ جامعہ کو نظام کو بہتر سے بہتر فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔